اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ آپ سب کو قرآن کریش کورس لیول 2 کے 7ویں درس میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہم نے اپنے گزشتہ درس میں مد کے بارے میں سبق سیکھا۔ مد یعنی وہی مدہ کہ جہاں پر بھی آ جائے اس کو لونگ ووول سے تھوڑا زیادہ اس کو اسٹریچ کیا جاتا ہے۔ تو چلیں ہم آج کے اپنے درس کی طرف چلتے ہیں کہ جس میں ہمارے پاس حروف مقطعات ہیں۔ اب حروف مقطعات اس کے بارے میں سب سے پہلے یہ گفتگو ہے کہ مقطعات یا مقطع کس کو کہتے ہیں۔ قطع یعنی جیسے ایک پارٹ، ایک حصہ، تو مقطعات اس کا پلورل ہے۔ یعنی مقطعات یعنی کہ یہ پارٹس سے بنے ہوئے ہیں، یہ جز سے بنے ہوئے ہیں۔ یعنی کیا ہیں؟ یہ لیٹرز ہیں، جب آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ آ جاتے ہیں تو ایک ورڈ بن جاتا ہے۔ دوسری چیز یہ کہ کہاں پر آتے ہیں، یہ بگننگ ہے 29 سورز کے، 29 سورتوں کے سٹارٹ میں۔ یعنی حروف مقطعات جو آتے ہیں ہمیشہ سٹارٹ میں آتے ہیں۔ یعنی جب سورت سٹارٹ ہوتی ہے اس میں اب کتنی صورتیں، ٹوٹل صورتیں جو ہیں قرآن میں ہم جانتے ہیں کہ 114 صورتیں ہیں۔ 114 میں سے 29 یعنی 29 صورتوں کی ابتدا میں یہ حروف مقطعات آتے ہیں۔ تو حروف مقطعات جب آتے ہیں اس کو کس طرح پڑھا جائے گا، کیا کرنا ہے، ہم انشاءاللہ اس کو سیکھیں گے۔ اب یہ تیسری چیز یہاں پر ہے کہ ہاؤ لانگ، یعنی اس کو کتنا سٹریچ کیا جائے، اس کو کتنا کھینچا جائے، اس کو کس طرح کھینچا جائے۔ اس کے جواب میں یہی ہے کہ ہم نے جیسے گزشتہ لیسن میں مد کے بارے میں سیکھا کہ مد کو لانگ واول سے زیادہ کھینچا جاتا ہے، تقریباً 4 حرکت تک ہم نے بیان کیا۔ اب یہ دوبارہ وہی گفتگو ہے کہ جو علم تجوید کے اندر ہوگی، مگر اس میں آپ یہ ذہن میں رکھ سکتے ہیں کہ 4 سے 6 اس کو حرکت تک کھینچا جائے گا۔ یعنی لانگ ووول ملٹیپلائی بائی 2 تھا 2 حرکت تک، یہ تقریباً 6 حرکت تک کھینچا جا سکتا ہے۔ اب آئیے ہم انشاءاللہ ان کی مثالیں بھی دیکھیں گے اور اس کے بارے میں دیکھیں گے کہاں کہاں پر یہ آتے ہیں اور کتنے الفاظ ہیں، کون سے الفاظ ہیں اور اس کو کیسے پڑھا جاتا ہے۔ جیسا کہ ہم نے کہا کہ یہ 29 صورتوں کے سٹارٹ میں آتا ہے، تو بعض صورتوں کے سٹارٹ میں وہی ایز اٹ از ریپیٹ ہوا ہے، سیم ہوا ہے۔ مثال کے طور پر الف لام میم جو ہے وہ سورہ بقرہ کے سٹارٹ میں بھی آیا ہے اور سورہ آل عمران کے بھی سٹارٹ میں آیا ہے۔ تو اسی طرح بعض ایسے یہ حروف مقطعات ہیں کہ جو ریپیٹ ہوئے ہیں، تو اسی لیے جتنے اس پیج کے اوپر آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ جو پیج پہ آپ دیکھ رہے ہیں، یہ سارے جو حروف مقطعات یہ وہی 29 صورتوں کے سٹارٹ میں آئے ہیں۔ مگر آپ یہ کہیں گے کہ یہ 29 نہیں ہے، بالکل صحیح بات ہے۔ آپ یہ گن سکتے ہیں کہ یہ کتنے ہیں۔ یہ پہلی لائن میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ 4 اس لائن میں ہیں، 4 اس لائن میں، 4 اس لائن میں 12 اور 2 اس لائن میں، تو یہ 14 ہیں۔ جی بالکل 14 بار یہ آئے ہیں، یعنی 14 بار وداؤٹ ریپیٹیشن، اور ود ریپیٹیشن کے ساتھ جو ہے 29 یعنی 29 بار۔ جیسا کہ ہم نے کہا کہ بعض جو ہیں ان میں سے وہ ریپیٹ ہوئے ہیں مختلف صورتوں کے سٹارٹ میں۔ اب دیکھیں اس کا تلفظ کیسے ہوگا۔ اب دیکھیں سب سے پہلے الف ہے، اس الف کے اوپر کچھ بھی نہیں ہے تو اس کو ایز اٹ از رکھیں گے۔ اب اس کو حروف مقطعات کیوں کہا جاتا ہے؟ کیونکہ یہ لیٹرز جوائن ہو کے آئے ہیں۔ اب لیٹرز کو ایز اٹ از پڑھنا چاہیے، لیٹر کا جو نام ہے وہ پڑھے گا۔ یعنی یہ خیال رکھیے گا کہ جو لیٹر کا نام تھا وہ پڑھا جائے گا۔ اب دیکھیے سب سے پہلے والے کا نام کیا ہے؟ سب سے پہلے والا جو ہے یہ الف ہے، یعنی اس کا الف ہے، تو اس کو مثال کے طور میں لکھ دیتا ہوں الف، تو اس کو الف پڑھا جائے گا، اس کو اسٹریچ نہیں کیا جائے گا، کس کی اس کے اوپر مدہ نہیں آیا، مد نہیں ہے۔ نیکسٹ لیٹر ہمارے پاس لام ہے، اس کے اوپر مد ہے، تو یہ اسٹریچ کیا جائے گا 4 سے 6 حرکت تک۔ تو آپ 6 حرکت تک بھی کر لیں یا جتنا بھی، اس کو بس یہ بیسکلی ہے کہ لمبا اس کو کھینچا جائے۔ تو پہلا تھا الف، نیکسٹ ہے لام، اسی طرح میم جو ہے یہ آخری حرف ہمارے پاس میم ہے، اس کے اوپر بھی مدہ ہے جس کو مد کہتے ہیں عربی میں، اور یہ لام کے اوپر بھی مد تھا۔ اب یہ دونوں کو کھینچا جائے گا۔ الف کو ایز اٹ از کہیں گے الف لام، یہ لام ہو گیا۔ اب میم، اب جوڑ کے اس کو پڑھیں گے تو اس طرح ہو جائے گا الف لام میم۔ اب دیکھیں میں نے الف کو اسٹریچ نہیں کیا کیونکہ الف کے اوپر مد نہیں ہے، اور تینوں کے نام لیے گئے، یعنی مقطعات، مقطعہ یعنی قطعہ یعنی ایک ایک پارٹ جو ہے، تو ایک ایک پارٹ یعنی ایک ایک لیٹر جو ایک آیا ہے اس کو اپنے اپنے حساب سے ہی پڑھا جائے گا، اس کا نام جو ہے نام سے پڑھا جائے گا۔ الف کو کیونکہ اس طرح لکھا جائے گا تو اس کو پڑھیں گے الف،
پھر لام کے اوپر جو ہے مد ہے تو لام اور پھر میم کو بھی لمبا کریں گے، میم کر کے اس کو لمبا کریں گے۔ نیکسٹ ایگزامپل آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر بھی بالکل اسی طرح آیا ہے الف، اس کو بھی بالکل لمبا نہیں کرنا، اس کو صرف کہنا الف، اس کے بعد والے تین جو حروف ہے لام میم اور صاد، اب ان تینوں کو لمبا کرنا، یہ ہو جائے گا الف لام میم صاد۔ اب دیکھیے آخری والا کیا لیٹر ہے، آخری والا صاد ہے، عربی میں صاد کہتے ہیں، تو اس کو صاد ہی کر کے پروناؤنس کیا جائے گا، مگر اس کو صاد کو لمبا کر دیا جائے گا، لام کو لمبا کر دیا جائے گا، میم کو اسٹریچ کر کے لمبا کر دیا جائے گا۔ تو جہاں پر بھی الف آئے گا وہ الف اسی طرح بیان ہوگا، یعنی جس طرح الف میں کر رہا ہوں، اس کی کوئی ساؤنڈ یا اس کے اوپر مدہ نہیں لگانا، آ نہیں کہنا، الف کہنا ہے۔ نیکسٹ دیکھیے یہ الف ہے، پھر لام ہے، اور یہ اس کے آگے رے ہے جس کو عربی میں را کہا جاتا ہے۔ اگر آپ اردو پرنٹ دیکھیں گے تو اردو پرنٹ میں اس رے کے اوپر ایک شارٹ الف ہوگا کہ جس کو کھڑا زبر کہتے ہیں، تو یہ یعنی ملٹیپلائی بائی شارٹ الف یا کھڑا زبر، وہی ملٹیپلائی بائی 2 یعنی لانگ ووولز ہے۔ تو اس میں صرف اس کے اندر الف کو الف پڑھیں گے، لام کو جو ہے لمبا کریں گے، اور را کو ملٹیپلائی بائی 2 دو حرکت تک، یہ ہو جائے گا الف لام را۔ دیکھیے لام کو میں نے لمبا کیا، الف کو الف ہی پڑھا اور را کو ملٹیپلائی بائی 2۔ نیکسٹ ایگزامپل دیکھیے یہ بھی اسی طرح ہی ہے، اس میں الف وہی پڑھا جائے گا، پھر لام اور میم کو لمبا کیا جائے، اور را جو ہے اس کو اس کے اوپر آپ اردو فونٹ میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کھڑا زبر ہے تو ملٹیپلائی بائی 2 ہے، مگر عربک فونٹ میں نہیں ہوتا، تو ہم یہی سیکھ رہے ہیں تاکہ قرآن کو اگر عربک فونٹ سے بھی پڑھنا ہو اس مانتہا سے تو وہ بھی پڑھا جائے۔ تو اردو میں یہ آسانی ہے کہ اردو کے اندر آپ کو کھڑا زبر ان حروف کے اوپر مل جائے گا، تو وہ آسان طریقے سے بیان ہو سکتا ہے اور پڑھا جا سکے۔ اب دیکھیے اس کو میں پڑھوں گا، یہ ہو جائے گا الف لام میم را۔ دیکھیے را کو میں نے صرف 2 حرکت تک کھینچا، لام اور میم کو میں نے یعنی 6 تک آپ کھینچ سکتے ہیں، الف لام لمبا، پھر میم لمبا، اور را کو ملٹیپلائی بائی 2۔ اسی طرح آپ دیکھیے اگلی اگزامپل جو ہمارے پاس ہے وہ یہ طٰہٰ ہے۔ اب یہ دیکھیے یہ جو ہے یہ اس کا حرف کا عربک میں نام کیا تھا، اگر میں آپ سے پوچھوں جس کو توئے کہتے ہیں، آپ کہیں گے ہاں طا اس کا نام تھا، تو اس کو طا کہیں گے، اور یہ اس کے بعد جو ہمارے پاس یہ حرف ہے اس کا نام کیا تھا، اس کا نام تھا ہا۔ تو ہم نے کہا کہ اپنے نام سے پکارے جاتے ہیں۔ اگر آپ اس کو اردو والے فونٹ میں دیکھیں گے تو آپ ان دونوں کے اوپر ایک شارٹ الف دیکھ سکتے ہیں اس طرح، تو وہ آسان ہو جاتا ہے پڑھنا، تو یعنی یہ دونوں ملٹیپلائی بائی 2 یعنی 2 حرکتوں تک کھینچے جائیں گے، تو یہ ہو جائے گا طٰہٰ۔ اگر میں اس کو کہوں طٰہٰ تو یہ غلط ہے کیونکہ اس کے اوپر مد نہیں ہے۔ نیکسٹ ایگزامپل کی طرف چلتے ہیں، یہ حرف طا ہے، اس کے اوپر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ عربک فونٹ کے اندر اس کے اوپر کچھ نہیں ہوگا، مگر اردو فونٹ میں آپ دیکھیں گے اردو پرنٹ جو ہے قرآن اس کے اوپر ایک شارٹ الف جیسے دوسری ایگزامپلز میں بھی ہم نے دیے، یہاں پر سین اور میم دونوں کے اوپر مد ہے، تو یہ ہو جائے گا طاسین، سین کو لمبا کیا، پھر میم، سین اور میم کو دونوں کو لمبا کیا کیونکہ ان کے اوپر مد ہے جو کہ مدہ ہے، مگر طا کے اوپر کچھ نہیں ہے، اردو پرنٹ میں شارٹ الف ہے تو اس کو ملٹیپلائی بائی 2 تک۔ اسی طرح نیکسٹ بھی ہے یہی، یہ طا کے اوپر جیسے شارٹ الف آپ دیکھ سکتے ہیں اردو پرنٹ میں، تو یہ طا اور سین کو لمبا کر دیں گے۔ یاسین بھی آپ اسی طرح دیکھ سکتے ہیں کہ یہ یا کے اوپر ایک شارٹ الف ہے، کھڑا زبر ہے، اور سین کو لمبا کرنا ہے۔ پھر نیکسٹ ایگزامپل اس میں دیکھ سکتے ہیں سواد ہے، یعنی بعض ایسے حروف مقطعات کا یہ بھی بیان کرتے رہیں کہ بعض حروف مقطعات جو ہیں وہ صرف ایک لیٹر کے ہیں، جیسے یہ سواد ہے، اب اس کے علاوہ اور بھی آپ کے سامنے بھی آئیں گے۔ بعض ایسے ہیں کہ جو آپ کے سامنے ہیں کہ 3 تک ہوتے ہیں، بعض ایسے ہیں کہ 2 ہیں یا اس سے زیادہ 5 تک بھی ہمارے پاس ہیں، ابھی آپ ایگزامپلز میں دیکھ سکتے ہیں۔ نیکسٹ ایگزامپل جو ہے وہ اس حرف کا نام ہے ہا، اس کے اوپر ایک کھڑا زبر آ جاتا ہے، اردو پرنٹ میں آپ وہ دیکھ سکتے ہیں مگر عربک میں نہیں، تو اس کا نام ہا ہے، اس کو ہا ہی پڑھیں گے، اور حامیم۔ اگلا آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر پھر سے وہی ہے کہ ایک حرف آ گیا، قاف ہے اور اس کے اوپر مد ہے، تو اس کی تلاوت آپ کیسے کریں گے، قاف، آپ نے اس کو لمبا کرنا ہے۔ پھر اگلا ہے نون، نون، اس کے اوپر مد ہے۔ اب یہ نیکسٹ جو ہے یہ ہمارے پاس
5 حروف ہے اس کے اندر، جس میں سے کاف کے اوپر مد ہے، عین کے اوپر مد ہے اور صاد کے اوپر مد ہے. اور یہ ہا اور یا کے اوپر آپ اردو پرنٹ میں دیکھ سکتے ہوں کہ کھڑا زبر ہے، مگر عربک پرنٹ میں نہیں ہے، تو اس کا مطلب اس کو اس کے نام سے پکاریں گے اور ملٹیپلائی بائی 2. تو اس کا تلفظ کچھ ایسا ہوگا. کاف، اس کو میں نے لمبا کھینچا. ہا یا عین صاد. تو یہاں پر کاف کے اوپر، عین کے اوپر، صاد کے اوپر مد تھا جو کہ مدہ ہے، تو اس لیے اس کو لمبا کھینچا. اور لاسٹ ایگزامپل یہاں پر ہمارے پاس جو موجود ہے وہ ہے یہ ہا میم. تو میم کو لمبا کرنا ہے، عین کو لمبا کرنا ہے، سین اور قاف کو. تو ہا میم عین سین قاف. اب ان آیات، یہ جو حروف مقطعات بیان کیے گئے ہیں، یہ جتنے حروف تھے ان کو یاد کرنے کے لیے آیت اللہ فیض کاشانی جو کہ شیعوں کے بزرگ علماء دین میں سے تھے اور انہوں نے تفسیر بھی لکھی، انہوں نے ان حروف کو اس جملے کے اندر قید کر دیا، اس جملے کے اندر بسا دیا کہ جتنے بھی حروف جو ہیں حروف مقطعات میں آئے ہیں وہ آپ اس جملے میں دیکھ سکتے ہیں. وہ کیا ہے؟ وہ انہوں نے اس کو ایسا کر کے بیان کیا کہ صراط علی حق نمسکہ، یعنی امام علی علیہ السلام کا جو راستہ ہے وہ حق ہے اور اسی سے ہم متمسک ہیں، اسی سے ہم تمسک رکھتے ہیں. تو یہ صرف ان الفاظ کو ایک جملے کے اندر جمع کرنے کے لیے آیت اللہ فیض کاشانی نے یہ جملہ بنایا کہ تاکہ ہمیں یہ یاد رہ سکے، اور واقعاً ہم اہل بیت علیہ السلام کے ساتھ اگر متمسک رہیں گے تو ہماری عاقبت بخیر اس وقت ہی ہو سکتی ہے. تو آئیے ہم اب چلتے ہیں اپنی مثالوں کی طرف، جہاں پر ہم دیکھیں گے حروف مقطعات جو 29 صورتوں کے اندر آئے ہیں. اب ہمارے پاس وقت کی قلت کی وجہ سے، وقت کی تنگی کی وجہ سے ہم سب آیات کو تو بیان نہیں کر سکیں گے، مگر بعض ان میں سے آیات کے جہاں پر حروف مقطعات آئے ہیں تو آپ ملاحظہ کر سکتے ہیں. اب آپ اس آیت کے اندر دیکھیے، یہ سورہ بقرہ کی سٹارٹنگ والی آیت ہے کہ جس میں ہم نے پریکٹس بھی کیا تھا. الف لام میم آ گیا، تو یہ الف ہے، اس کو الف پڑھیں گے، لام کو لمبا کریں گے اور میم کو بھی لمبا کریں گے، ہو جائے گا الف لام میم. آپ نے دیکھا کہ لام اور میم کو لمبا کیا. اور اس کے بعد ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. اب چلتے ہیں ہم اپنے نیکسٹ ایگزامپل کی طرف. یہ الف لام میم، اس میں صرف میں ایک ایگزامپل لے کر آیا ہوں آپ کے لیے. سورہ آل عمران میں بھی بالکل اسی طرح ہی ہے، الف لام میم آئے. تو جہاں جہاں پر یہ ایگزامپلز آئیں گے آپ اس کو بالکل صحیح طریقے سے تلفظ کریے. اب آپ اس پیج پہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ سورت کا آغاز ہے، جہاں جتنی ایگزامپلز ہم لے کر آئیں تو آپ اس کے اینڈ پہ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ جیسے یہ 1 لکھا ہے تو یعنی فرسٹ آیت ہے، یعنی فرسٹ ورس ہے. ہم نے یہ بھی بتایا کہ 29 صورتوں کے ابتدا میں آتے ہیں، تو یہ ہمیشہ یہ ذہن میں رہے کہ صرف سٹارٹ میں ہی آتا ہے، درمیان میں نہیں آئے گا یا کہیں آخر میں نہیں آئے گا، صرف شروع والی پہلی آیت میں ہی آئے گا. یا بعض اوقات ہے کہ صرف پہلی اور سیکنڈ آیت وہی حروف مقطعات ہوں گی. اب دیکھیے اس میں الف کو الف پڑھیں گے، لام میم اور صاد کو جو ہے ہم اس کو سٹریچ کریں گے جیسا کہ ہم نے ابھی پریکٹس کی. اب ہم اور مثالیں آپ کو دیتے ہیں. آپ نیکسٹ ایگزامپل دیکھیے، یہاں پر یہ الف کا نام لینا ہے، یعنی الف کا نام الف ہے بیسیکلی. لام کو لمبا کریں گے اور یہ را، جیسے ہم نے پہلے ایگزامپلز میں بتایا کہ اردو پرنٹ میں آپ کو ایک کھڑا زبر مل سکتا ہے، تو یہ لانگ وول ہے، ملٹیپلائی بائی 2 ہے، تو یہ ہو جائے گا الف لام را تلک آیات الکتاب الحکیم. اب ہم چلتے ہیں اپنے نیکسٹ پیج کی طرف. یہاں پر بھی وہی الف لام میم ہے، مگر اس ایڈیشن کے ساتھ کہ الف اسی طرح ہی ہے، لام کے اوپر مد ہے، میم کے اوپر بھی مد ہے، اور را جو ہے یہ اس کے اندر آ گیا ہے، تو اس کا بھی تلفظ اسی طرح اس میں جو ہے لام اور میم کو لمبا کریں گے. اب چلتے ہیں ہم اپنی اور ایگزامپلس کی طرف. یہ سورہ مریم کی ابتدائی آیات ہیں. یہ فرسٹ ورس کے اندر جو ہے پہلی آیت میں سورہ مریم میں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ 5 حروف ہیں یہاں پر، اور ہم نے جیسے پریکٹس جب پہلے کی بیان کیا تو اس میں آلریڈی بتا چکے ہیں کہ یہ کاف کے اوپر مد ہے، عین کے اوپر مد ہے اور صاد کے اوپر مد. آپ دیکھ سکتے ہیں ہا کے اوپر کھڑا زبر، یا کے اوپر بھی کھڑا زبر، تو صرف لمبا کرنا ہے
کاف کو، عین کو اور صاد کو ابھی ہم نے جیسا کہ پریکٹس کی۔ اب ہم چلتے ہیں اپنی اگلے اگزامپل کی طرف جو کہ سورہ طٰہٰ ہے۔ اب دیکھیں لکھا اس طرح جائے گا، یہ طا اور یہ ہا۔ اردو پرنٹ میں اس طرح آپ کو شارٹ الف دیا جائے گا تو اس کو ملٹیپلائی بائی یہ 2 ہے، طا ہا طٰہٰ طٰہٰ۔ اگر میں کہوں طٰہٰ تو یہ غلط ہو جائے گا، اس کو صرف ملٹیپلائی بائی 2 ہی کرنا ہے۔ اب چلتے ہیں ہم نیکسٹ ایگزامپلس کی طرف۔ یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر دوبارہ طا اسی طرح ہی آیا ہے، ملٹیپلائی بائی 2 ہے۔ سین اور میم جو ہیں اس کو لمبا کرنا ہے، طا سین اس کو لمبا کریں گے، میم تلک آیات الکتاب المبین۔ اب نیکسٹ ورس کی طرف چلتے ہیں۔ اس میں بالکل اسی طرح آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں آپ کے یہ طا ہے اور سین ہے، اس میں صرف آپ نے سین کو لمبا کرنا ہے، طاسین تلک آیات القرآن وکتاب مبین۔ تو یہ اگلے ہمارے پاس ہے سورہ یاسین کہ جو قلب القرآن کے نام سے مشہور ہے۔ اب دیکھ سکتے ہیں آپ یہ یا جو ہے اس کے اوپر جیسے شارٹ الف ہے، یا سین کو لمبا کرنا ہے۔ اب اگلی اگزامپل کی طرف چلتے ہیں۔ آپ اس میں دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں صرف صاد ہے، صاد کو لمبا کرنا ہے۔ نیکسٹ کی طرف چلتا ہوں، اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ 2 حرف ہیں، ہا، یہ اس کو ملٹیپلائی بائی 2 اور میم کو لمبا کریں گے۔ اب دیکھیں میں پڑھتا ہوں، آپ دیکھیں، حامیم تنزیل من الرحمن الرحیم۔ اب یہ نیکسٹ پیج ہے ہمارے پاس۔ اب یہ دیکھیے جیسا کہ میں نے آپ سے کہا تھا کہ صرف سٹارٹ میں حروف مقطع آتا ہے، تو موسٹلی ایسا ہوتا ہے، اکثر اوقات یہ ہے کہ پہلی آیت کے اندر یہ، مگر اس صورت کے اندر پہلی اور دوسری آیتیں دونوں جو ہیں وہ حروف مقطعات کی ہیں۔ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں اس میں یہ ہا اور یہ میم، تو اس میں میم کو لمبا کرنا ہے۔ پھر نیکسٹ ورس جو ہے بالکل اسی طرح ہی ہے، حروف مقطعات عین، سین اور قاف۔ تو اس میں ہا کو ملٹیپلائی بائی 2 کریں گے، میم کو لمبا کریں گے، عین کو لمبا کریں گے، سین کو اور قاف کو لمبا کریں گے۔ اب ہم چلتے ہیں اپنے اگلے پیج کی طرف جہاں پر ایک اور اگزامپل دی ہے، وہ سورہ قاف سے ہے۔ اس سورت کا نام بھی قاف ہے، تو اس کا تلفظ بھی اب جیسے یہ دیکھ سکتے ہیں، قاف جو ہے اس کے اوپر مد ہے، اس کو لمبا کریں گے، قاف والقرآن المجید بل عجبوا ان جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب۔ اور ہمارے پاس یہاں پر آخری اگزامپل جو ہے وہ سورہ قلم سے ہے۔ سورہ قلم اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ اس کی آیت کے اندر یہ قلم آپ دیکھ سکتے ہیں، والقلم، تو اس کے سٹارٹ جو ہے نون سے ہے، نون والقلم وما یسطرون۔ تو یہ آپ نے دیکھا، ملاحظہ کیا کہ یہ 29 صورتوں میں 29 صورتوں میں ابتدا میں حروف مقطعات آئے۔ آئے ہم چلتے ہیں، اب تلاوت سنیں گے حروف مقطعات جس آیت میں آئے، اور پھر انشاءاللہ آپ کا ہوم ورک یہی ہے کہ آپ اس کی پریکٹس کریں اور اس کو پروناؤنس کریں، تلفظ کرنے کی کوشش کریں۔ بسم اللہ صاد ذکر رحمت ربک على ربه جیسا کہ آپ نے ان آیات کی
تلاوت کو سنا۔ یہ سورہ مریم کی پہلی 5 آیات ہیں جو کہ قاری کی تلاوت آپ نے سنی ہے۔ اس میں سب سے پہلی آیت جو ہے وہ حروف مقطعات میں ہے، جیسے کہ ہم نے یہ کہا کہ صرف شروع میں ہی آتے ہیں، تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کا ریڈ کلر ہے، تو آپ اس کی پریکٹس کریں انشاءاللہ زیادہ سے زیادہ، اور جتنے ہم گزشتہ درسوں میں سبق میں مختلف چیزیں جیسے مد یا مدہ جیسے سیکھ چکے ہیں اس کا بھی خاص خیال رکھیے، سائلنٹ لیٹرز کا بھی، اور حروف شمسی اور حروف قمری کا بھی خاص خیال رکھیے۔ حروف مقطعات کے بارے میں یہ بیان ہوتا ہے کہ اس کا کوئی مطلب ہمیں نہیں پتہ کہ پروردگار عالم نے ان حروف مقطعات کو استعمال کیا۔ حروف مقطعات جو ہیں اس کے بارے میں تقریباً 15 اوپینینز ہیں، رائے ہیں اور آراء ہیں، کہ کسی نے کچھ کہا کہ اس کا مطلب یہ ہو سکتا ہے، کسی نے کچھ کہا کہ اس کا مطلب کچھ اور ہے، مگر ہم یہ جانتے ہیں کہ ہم لوگ اس کے مفہوم یا اس کے معنی کو نہیں جانتے، جو کہ لوگ کہتے ہیں کہ شاید پروردگار نے ان حروف مقطعات کو اس لیے نازل کیا تاکہ لوگوں کو بتا سکے کہ یہی الف با جو ہے، یہی 28 حروف جو آپ کے سامنے ہیں، پروردگار نے یہ دکھانے کے لیے کہ ہم نے قرآن بھی انہی حروف سے بنایا ہے۔ یا یہ کہ دوسرا ایک نظریہ جس کے بارے میں یہ بیان ہوتا ہے، دوسرا اوپینین، کہ اس کا مطلب صرف پروردگار عالم جانتا ہے۔ تو آئیے ہم آج کے اس سیشن کو اختتام پر پہنچاتے ہیں اسی دعا کے صدقے اور اسی دعا کے ساتھ کہ پروردگار تجھے حروف مقطعات اور تیری کتاب حکیم کا واسطہ ہے کہ پروردگار ہمیں قرآن کریم سے نزدیک کر اور ان کے معانی پر تفکر اور تدبر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبیل قرآن، ہدایت کا راستہ۔